ہدایت کے اصول کے لیے اس پر ایمان اور اس کی اتباع کا حکم ہے۔ اور اس آیت میں آخری نبی کی عام رسالت کا بیان ہے کہ یہود و نصارہ وغیرہ اور تمام انسانوں کے لیے قیامت تک وہ رسول ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 30 اور سورہ انعام آیت نمبر 19 میں ہے۔ الذی لہ سے توحید کے اس مسئلے کا بیان مراد ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ پہلے توحید و ربوبیت اور پھر توحید الوہیت اور الامی صفت اس وجہ سے ذکر کی ہے کہ یہ آخری نبی کی خاص صفت ہے۔ یؤمن باللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلف ہے، اسی طرح اس نبی کا عقیدہ بھی اپنی دعوت کے ساتھ موافق ہے۔ تو اس آیت میں ایمان کو اتباع کے ساتھ ہدایت کا سبب قرار دیا گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اتباع بغیر نبی کی تصدیق کے فائدہ نہیں دیتی، تصدیق ضروری ہے۔ اور آیت نمبر 159 اس آیت میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ آخری نبی کے پیروکار ہیں، اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور اس طرح نبی آخر زمان کے زمانہ میں بھی بعض لوگ تھے۔ اور آیت نمبر 160 جب آخری نبی کی عام رسالت اور اس کی دعوت کا ذکر ہوا تو اب بنی اسرائیل آیت نمبر 168 تک کی آیات ہیں ترغیب اور تخفیف کے لیے، تذکیر ہے بالنعم والنقم کہ نعمتیں بھی ہیں اور انجام بھی ہیں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو 4 انعامات کے ساتھ ان کی تذکیر ہے۔ پہلا انعام ہے تنظیم کے لیے ان کا 12 جماعتوں میں تقسیم ہونا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے، اور ہر ایک سے مستقل خاندان اور جماعت بن گئی، اور ہر جماعت کا الگ الگ نقیب اور سردار تھا، اور تو کثرت کے باوجود یہ تنظیم انعام تھا۔ دوسرا انعام پتھر سے پانی نکالا، اور تیسرا انعام بادلوں کا سایہ، چوتھا انعام من اور سلوہ نازل کیا۔ فم بجسد امبجاس تھوڑے تھوڑے پانی نکلنے کے معنی میں ہے، اور انفجار زیادہ پانی نکلنے کے معنی میں ہے۔ پہلے پانی کم مقدار میں نکلا اور پھر زیادہ ہوا۔ ان انعامات کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 60 اور 57 وغیرہ میں گزرا ہے۔ اثنتا عشرہ یہ حال ہے، اور اسباتاً حال سے بدل ہے، امماً اسباتاً کی صفت ہے۔ سورہ بقرہ میں انعامات کی تفصیل وہ بیان ہوئی ہے، تو انعام کے کمال کے لیے وہاں انفجار اور یہاں انبجاس ذکر ہوا ہے۔ وہاں فن فجرت کے لفظ آئے ہیں۔ آیت نمبر 161 اس میں 5ویں انعام کا ذکر ہے جو 4 امور پر مشتمل ہے، 2 انعام ہے اور 2 احکام۔ اس کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں گزر گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں داخل ہونا ذکر ہوا تھا، اور یہاں پر رہنا ذکر ہے، اس لیے داخل ہونا رہنے سے پہلے، اور ترتیب قرآنی میں سورہ بقرہ اس صورت سے پہلے ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے قولاً بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ قیل لہم جو ان سے کہی گئی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا پس ہم نے ان پر عذاب سزا بھیج دیا آسمان سے، بما کانوا یظلمون اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا سزا۔ یہ پہلے عذاب کے ذریعے نصیحت ہے، اور اس کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 59 میں گزر گئی ہے۔ اس عذاب کا سبب شرعی قول اور شرعی عمل کو تبدیل کرنا ہے۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے جب وہاں سے داخل ہونا ہے تو حتۃ کہنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، حط عنا خطایانا معافی مانگتے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حنطۃ فی شعرۃ کہ ہمیں تو گندم چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے شرعی قول اور شرعی عمل کو تبدیل کیا، اور نتیجتاً پھر عذاب نازل ہوا۔
اور سورہ بقرہ آیت نمبر 59 میں عبارت کا اختلاف 8 طریقوں سے ہے۔ تو بہرحال توجہ کیجیے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ سوال کریں ان سے اس بستی کے بارے میں كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ لوگ حد سے تجاوز کر رہے تھے ہفتے والے دن کے بارے میں، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب مچھلیاں آ رہی تھیں ان کے پاس، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعا، ہفتے والے دن مچھلیاں آ رہی تھیں، کھول کر آتی تھی، شرعا، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو نہیں آتی، كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، اسی طرح ہم نے امتحان لیا ان کا، بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ دوسرے عذاب کے ذریعے تذکیر ہے جس کا سبب حیلہ کرنا تھا، اور اس قصے کو یہودی شرم کی وجہ سے چھپایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وَاسْأَلْهُمْ، اس بستی کا نام ایلا تھا، اور اب اس کو عقبہ داؤد کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو حرام چیزیں زیادہ اور حلال کم کر دیتا ہے، اور دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ شرعی احکام میں ہیلے کرنے کو عدوان کہا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ اہل علم کہتے ہیں ہر وہ ہیلہ جو حکمت شرعیہ کو باطل کرتا ہے یا اس کے ذریعے انسان حرام تک پہنچتا ہے تو بالاتفاق یہ ناجائز ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی مثال میت کی طرف سے ایک خاص رسم کے طور پر رقم تقسیم کرنا ہے، جسے اسقاط کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے اندر میت کی طرف سے ایک مخصوص خاص رسم کے طور پر ایک رقم تقسیم کرتے ہیں، کچھ پیسے رکھتے ہیں۔ میت کا جب جنازہ ہو جاتا ہے، بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک بھی میت کے ساتھ قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ چارپائی پہ سرانے کی جانب رکھا ہوتا ہے، اس قرآن پاک کے اندر پیسے ہوتے ہیں۔ جنازے کے بعد پھر ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک پکڑ کر کے پھر ہر ایک کے ہاتھ میں اس طرح اس کو گھمایا جاتا ہے۔ 2-3 چکر لگانے کے بعد پھر وہ اس کے اندر سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں اور تقسیم ہوتے ہیں اس دائرے کے اندر، یا پھر سارے مولوی صاحب لے جاتے ہیں۔ اس کو اسقاط کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ شرعی حکمت کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ لوگ شرعی احکام کی نافرمانی میں دلیر ہو جاتے ہیں۔ معافی کی یہ صورت موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کا شرعی فدیہ فقیروں کا حق ہے۔ اس ہیلے کی وجہ سے مولوی صاحب اس کا لینا جائز سمجھتے ہیں، تو یہ ہیلہ حرام اور بدعت ہے، بدعت عمل ہے یہ۔ اس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں تفصیل گزری ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ، سوال سے ان کی تذلیل اور ان کے گناہوں کو کھولنا مقصود ہے، ظاہر کرنا، افشاء کرنا مقصود ہے، اور اس آیت میں نبی کریم کی سچائی پر دلیل ہے۔ امی نبی تھا، یہ واقعہ نہ کسی سے سنا اور نہ پڑھا، اور یہودیوں کے علماء کو یاد دلایا۔ حاضرۃ البحری اس سے مراد بحر کلزم ہے، اور حاضرتاً سے مراد کنارہ ہے۔ تو بہرحال آیت نمبر 164، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم، انہیں ہلاک کرنے والا ہے، معذبہم، یا انہیں سزا دینے والا ہے، عذاباً شدیدہ، سخت سزا۔ کہنے لگے معذرتاً الی ربکم، معذرت بطور عذر کے اب تمہارے رب کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔
تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو معذرتاً الی ربکم، جس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اس کی آفر کی تھی کہ اس دن آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کو متعین مختص کر لیں اپنے لیے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم ہفتے والا دن ہمیں پسند ہے، اور عیسائی کہتے ہیں جی ہم اتوار والا دن چنتے ہیں اپنے لیے، جمعہ نہیں ہمیں کوئی پسند نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ جمعہ مبارک دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے انکار کیا اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہفتے والے دن عبادت آپ نے خود متعین کیا ہفتے والا دن، تو اس میں یاد رکھو کہ آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف اور صرف آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے وقتی طور پر تو بات مان لی، اور پھر اس حکم کے نتیجہ میں ان کے اندر 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ تھا جو ہیلے بہانے سے شکار کرتے تھے، انہوں نے ہودیاں بنا لیں، اس تالاب کے آگے چھوٹے چھوٹے تالاب ہودیاں بنائیں۔ تو اس کی ریزن اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ مچھلیاں پانی کے زور کی وجہ سے مچھلیاں وہ چلی جائیں گی ان ہودیوں کے اندر، اور ہم بعد میں پکڑ لیں گے، کوئی کہے گا بھی تو ہم کہیں گے ہم نے تو شکار نہیں کیا۔ یہ ہیلے کرتے تھے، جس طرح وہ فقہ حنفی کے اندر بھی باقاعدہ ہیلوں کے متعلق ایک باب ہے، بلکہ ایک کتاب بھی ہے کہ ہیلے بہانے کے متعلق۔ تو اس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ چوری کے متعلقہ ایک ہیلہ بتایا ہے کہ ایک بندہ یہ ہے کہ وہ اندر کھڑا ہے، ایک بندہ باہر کھڑا ہے، جو باہر بندہ کھڑا ہے کہتے ہیں جی اندر والا بندہ اس کو باہر والے کو سامان پکڑائے گا، ٹھیک ہے، اور باہر والا بندہ وہ سامان لے کر چلا جائے گا، اب وہ چور نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اندر داخل نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں اگر زکوٰۃ سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ کار ہے، ہیلہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں جب خاوند پہ مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے، سال پورا ہونے سے 1-2 دن پہلے وہ اپنی بیوی کو سارے پیسے بطور گفٹ کے، ہدیہ کے، تحفہ کے دے دے، تو بعد میں پھر وہ لے لے گا، کیونکہ اب اس پر تو زکوٰۃ نہیں، اس نے تو سال پورا ہونے سے پہلے وہ ساری رقم گفٹ کر دی تھی، ہدیہ کر دی، اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ اگر بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے خاوند کو تحفے میں دے دے، اس طرح دونوں زکوٰۃ سے بچ جائیں گے۔ تو اس طرح کے ہیلے فقہ حنفی کے اندر اور کئی اس کی مثالیں ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی یاد تازہ کی ہوئے ہیں۔ بہرحال توجہ کیجیے، تو ایک گروہ وہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں دعوت دے رہے ہو، کیوں سمجھا رہے ہو؟ اگر یہ گناہ کریں گے تو نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا، اللہ ان کو پکڑے گا، جب بربادی ان کا مقدر ہے تو ان کو چھوڑ دو۔ اور اس کے علاوہ ایک گروہ وہ تھا جو خود بھی اس نافرمانی سے بچے ہوئے تھے اور انہیں بھی منع کرتے تھے کہ اس طرح نہ کرو، اللہ ناراض ہوگا اور عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ بہرحال جس وقت عذاب آیا تو صوفی بھی رگڑے گئے اور شکار کرنے والے نافرمان باغی بھی رگڑے گئے۔ اصل جو بندہ برائی سے منع نہیں نہ کرتا وہ بھی سمجھو برائی کے اندر شریک ہے۔
تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم بھی کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور برائی سے منع کرنا یہ نیکی کے حکم سے زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے بلا دیا اس کو جو ان کو نصیحت کی گئی، انجینا الذین، ہم نے بچایا ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کرتے تھے، واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، ان کو ہم نے پکڑ لیا عذاب کے اندر، ان کو سخت عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، فلما اتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے نافرمانی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے انہیں کہا ہو جاؤ تم ذلیل بندر۔ تو آیت نمبر 164، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں میں 3 گروہ بنے، اور ایک گروہ ہیلے سے منع کرتا اور ایک جماعت ان کو اس مسئلہ کی تبلیغ سے منع کرتی۔ تو پہلے گروہ نے یہ جواب دیا کہ اس کے بیان میں 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں نجات ملے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اور اس گناہ سے بچیں۔ تو تیسرا گروہ یہ تھا ہیلا بازی کرنے والا۔ تو معذرتاً دلیل ہے کہ نہیں عن المنکر فرض ہے، اگر سننے والے اس پر عمل نہ کرتے اور غیر ضروری وہ عذر پیش کرتے ہوں، یہ لازم ہے۔ اور آیت نمبر 165، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ عذاب سے صرف پہلا گروہ بچ گیا، دوسرے گروہ بھی سخت عذاب کے مستحق ہوں گے، جس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ الذین ظلموا سے مراد وہ گروہ ہے۔ یہ قول امام قرطبی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا، اگرچہ ان سے اس کے خلاف بھی روایت مروی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، اور یہ 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آج بندر ہیں یہ انہی کی اولاد میں سے ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بندر تو الگ ہے، ان کے جسم تو اسی طرح تھے، صرف ان کا چہرہ بگڑا تھا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور تو آیت نمبر 166 جو ہے، اس آیت میں تیسرے گروہ کے عذاب کا ذکر ہوا، اور ان کا جرم پہلے گروہ سے زیادہ تھا، اس لیے اس کے بارے میں لفظ عطاؤ فرمایا، اور ان کا عذاب بھی ان سے سخت تھا۔ جب ہیلے کے ساتھ دین کو مسخ کیا گیا تو عذاب بھی اسی مناسبت سے مسخ کرنے کا عذاب آیا۔ اچھا جی، اس میں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ٹکڑے کر دیے ان کے زمین میں، امماً مختلف جماعتوں میں، یعنی ان کو ہم نے تقسیم کر دیا، منہم الصالحون، اور بعض ان میں نیک ہیں، اور منہم دون ذالک، اور بعض اس کے علاوہ ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمایا ان کو بالحسنات، خوشحالیوں کے ساتھ بھی، والسیئات، اور بدحالیوں کے ساتھ بھی آزماتے رہے، لعلہم یرجعون،
تاکہ وہ واپس لوٹیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ایسے جان نشین پیدا ہو گئے کہ وارث الکتاب، کہ جو کتاب کے وارث بنے، کتاب کو ان سے حاصل کیا، یاخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ لیتے تھے یہ دنیا فانی کا مال، ویقولون، اور وہ کہتے تھے سیغفر لنا، کہ ان قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا، وَإِن یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر ان کے پاس کوئی عارضی دنیا کا سامان آتا، یا خضوع، اس کو لے لیتے، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان پر کتاب کا وعدہ نہیں لیا گیا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے مگر اللہ پر حق بات، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جب اس کتاب کا ان سے عہد لیا گیا کہ حق بات اور کسی بات کی نسبت وہ نہیں کریں گے باطل کی طرف، حق بات کہیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتاب کے اوپر عہد اور اس پر ایمان کے دعوے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی، کتاب کو پڑھنے کے باوجود پڑھ بھی لیا جو کچھ اس کے اندر تھا، پھر بھی انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخری گھر تو بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟